اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واہلک اعداءهم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ رقیب و عتید کیا ہے؟ ایت اللہ العظمہ مظاہری اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اصل میں سوال یہ ہے کہ رقیب اور عتید جو قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے ان سے مراد کیا ہے، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے، اور ان کا فریضہ کیا ہے ان فرشتوں کا کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ رقیب و عتید ہیں جو تمہارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ برا انسان جس کا برا ریکارڈ اور بری فلم ہے اتنی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ پسینہ اس کے سر سے پاؤں تک چھا جاتا ہے۔ ایت اللہ العظمہ مظاہری نے معرفت نفس کے تحت انسان کے اچھے اور برے اعمال کے لکھنے والوں اور انسان کے اپنے آپ سے محتاط رہنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خود ان فرشتوں سے بھی محتاط رہے اور اپنے اعمال کے بارے میں محتاط رہے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں انسان کا ملائکہ سے تعلق ہے۔ قرآن ہماری توجہ کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیشہ دو فرشتے تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ رات دن دو فرشتے رقیب اور عتید کے نام سے تمہاری نگرانی کرتے ہیں اور تمہارا ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو رقیب لکھے گا، اور اگر برے اعمال کرو گے تو روایات کے مطابق عتید 7 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے۔ اگر توبہ کر لی تو کچھ نہیں لکھتا، لیکن اگر لاپرواہی برتی تو حیرت کے ساتھ وہ گناہ لکھ دیتا ہے۔ بائیں جانب موجود فرشتہ حیران ہو کر دائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے، یہ بندہ کتنا غافل ہے کہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ رقیب عتید یعنی عتید پوچھتا ہے، یعنی بائیں کندھے والا فرشتہ رقیب سے کہ رقیب یہ کتنا غافل انسان ہے کہ 7 گھنٹے گزر گئے اس کے باوجود اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر رہا۔ روایات میں آیا ہے کہ رقیب و عتید کا ایک دن اور ایک رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر اگلے دن نئے رقیب و عتید آ جاتے ہیں۔ اس طرح ایک سال میں تقریباً 700 فرشتے انسان کا ریکارڈ بناتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 70-80 سال تک جیے تو اس کا ریکارڈ ہزاروں صفحات پر محیط ہوگا۔ اہل دل یہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک عظیم شخصیت نے بیان کیا کہ میں حرم مطہر امام حسین علیہ السلام میں تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ آذان ہو چکی ہے یا نہیں۔ میں نے ایک اہل دل شخصیت سے پوچھا، کیا آذان ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے رات کے رقیب و عتید چلے گئے ہیں اور دن کے رقیب و عتید آ گئے ہیں، لہذا فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ قیامت میں انسان کی فلم کا نمایاں ہونا یہ بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم جو کچھ کرتے ہو، بولتے ہو، دیکھتے ہو، چلتے پھرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، بلکہ روایات کے مطابق جو کچھ سوچتے ہو وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔
دعائے کمیل جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں آیا ہے کہ ہمارے دیکھنے، سننے، بولنے اور عمل کرنے کو ایک فلم اور ریکارڈنگ کی طرح محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ ریکارڈنگ، یہ دنیا کی ریکارڈنگ نہیں، یہ اللہ کے فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ الہی ریکارڈنگ کھول دی جائے گی، اس دن جس دن کے بارے میں ہے کہ یوم تبلی السرائر، جب راز واضح ہو جائیں گے، افشا ہو جائیں گے، نیکیاں اور بدیاں، برائیاں ظاہر ہوں گی۔ اگر انسان اچھا ہوگا تو اس کے اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوگا، اپنے اچھے اعمال سے خوش ہو جائے گا اور کہے گا ہاں او مقرؤ کتابیہ، اے لوگو آؤ اور میرا شاندار ریکارڈ دیکھو، پڑھو، میرا کیسا بہترین ریکارڈ ہے۔ کاش میرے اور میرے اعمال کے درمیان مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہوتا۔ یہ بھی لوگ کہیں گے۔ قرآن مجید کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ دل کے بھید بھی کھل جائیں گے۔ اگر انسان کے اعمال برے ہوں گے تو وہ اتنا شرمندہ ہوگا کہ کہے گا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، کاش میرے اور میرے برے اعمال کے درمیان مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کیا اللہ تمہیں ڈراتا ہے؟ کیونکہ وہ بندوں پر مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم قیامت میں خوش اور سر بلند ہو جاؤ۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ برے اعمال والا شخص اتنی شرمندگی سے پسینے میں شراب بور ہو جائے گا۔ یہ دو فرشتے ہمارے جنم سے موت تک ہر عمل کے نگران ہیں، محافظ ہیں۔ عظیم عالم دین اور فلسفی اور استاد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کے وقت بار بار کہا توجہ توجہ توجہ، یہاں تک کہ جان سپرد خدا ہوئی۔ انسان اگر صرف ایک آیت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید پر غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اے انسان، تیرے پاس ایک ریکارڈ ہے۔ اگر کسی متہم انسان کو کمرے میں رکھا جائے اور اس کمرے میں ایک ایسا ریکارڈ لگا دیا جائے جو اس کی باتوں، حرکات و سکنات کو ریکارڈ کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی باتوں اور حرکات کا خیال رکھے گا تاکہ ریکارڈ اس کی برائیوں کو محفوظ نہ کرے بلکہ اچھائیوں کو ریکارڈ کرے۔ یعنی اس بندے کو کیمرے کے سامنے بٹھا دیا جائے تو وہ اپنے بیٹھنے کا بھی خیال کرتا ہے، اپنے لباس کا بھی خیال کرتا ہے، اپنی ہر حرکت و سکون کا خیال رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں، اے انسان تیرے اعمال کے ریکارڈ موجود ہیں جو فرشتے تیری ہر اچھائی اور برائی کو لکھ رہے ہیں۔ احتیاط کرو کہ وہ تیری برائیوں کو ریکارڈ نہ کریں بلکہ صرف تیری اچھائیوں کو محفوظ کریں۔ قیامت کے دن رسوائی سے بچو۔ خداوند عالم رحیم و رحمان ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، وہ 70 باپوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ وہ بار بار فرماتا ہے اے میرے بندے توبہ کر، اپنے برے اعمال کے ریکارڈ کو مٹا دے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورہ الفرقان آیت نمبر 70 میں۔ انسان چاہے جتنے برے گناہ کر لے، اگر سچے دل سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور شرمندہ ہو تو خدا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھنا چاہیے، ہر جگہ خدا کی حضور ہے، یعنی عالم در محضر خدا است، لہذا ادب حضور کو ملحوظ رکھو۔ در عالم محضرت، عالم در محضر خدا، لذا در محضر خدا گناہ
نہ کنید، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ کیا توبہ برے اعمال کے ریکارڈ کو مٹا دیتی ہے یا اسے دور کر دیتی ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ اگر انسان سچی توبہ کرے تو اس کا برا ریکارڈ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ توبہ سے برے اعمال صرف دور ہوتے ہیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت یبدل اللہ سیئاتہم حسنات سے یہ واضح ہے کہ توبہ برے ریکارڈ کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، بشرطے کہ توبہ دل سے ہو اور مستقبل میں گناہ نہ دہرایا جائے۔ وہ فرشتے جو ہمیں مصائب سے بچاتے ہیں وہ بھی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ہے، یعنی تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت تمہارے آگے اور پیچھے موجود رہتی ہے۔ یہ فرشتے تمہیں خطرات سے بچاتے ہیں، لیکن اگر وہ دیکھیں کہ تم غیبت، جھوٹ، بے حیائی میں ملوث ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ خدا ستار ہے، وہ دنیا میں تمہاری برائیاں چھپاتا ہے، مگر قیامت کے دن یوم تبلی السرائر ہر راز کھل جائے گا۔ شیطان اور مخلص بندے، قرآن مجید میں ایک چیپٹر ہے۔ خدا فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 99، یعنی شیطان ان پر قبضہ نہیں کر سکتا جو ایمان لائیں اور خدا پر بھروسہ رکھے۔ شیطان نے قسم کھائی ہے، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ سورہ صاد آیت نمبر 83 اور 82 اور 83۔ مخلص بندے شیطان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ آخرکار انجام کیا ہے؟ اگر ہم نماز، خدمت خلق اور توبہ کو اپنا شیوا بنائیں تو قیامت کے دن ہمارا ریکارڈ روشن ہوگا، نورانی ہوگا۔ قرآن وعدہ دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر خدا فرمائے گا اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف چلی جا، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پروردگار سے راضی ہو جا اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، برے اعمال سے درگزر فرمائے، اور خداوند متعال ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔